اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں جو خیر الامت کے لقب سے مشہور ہیں۔ 70 برس کی عمر میں بمقام طائف میں وفات پائی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب وفد عبدالقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یا یوں پوچھا کہ یہ کس قبیلے کا وفد ہے۔ راوی کے کو شک ہوا کہ آپ نے یہاں قوم کا لفظ فرمایا۔ وفدگاہ لوگوں نے جواب دیا کہ قبیلہ رابعہ کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس لیے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے اور نہ آخرت کی شرمندگی۔ اہل وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا مشہور جنگ ہے ہو جو قبیلہ رہتا ہے، اس لیے جنگجو کا قبیلہ رہتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں جلد از جلد حاضر نہیں ہو سکتے، صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں عطا فرما دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں، اور ان لوگوں کو بھی ہم اس سے آگاہ کر دیں جن کو آپ اپنے پیچھے وطن و قوم میں چھوڑ آئے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ان پر برتنوں کی بابت بھی پوچھا جن میں نبیذ بنائی جاتی تھی، کون سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، وہ 4 باتوں سے منع کیا، اور اول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور فرمایا جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اس حقیقت کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 4 باتوں کے علاوہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصے کے دینے کا حکم بھی فرمایا، اور ان 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ لاک کیے ہوئے برتنوں سے، کدو کے ٹونبوں سے، درخت کو کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتنوں سے، رال کیے ہوئے برتنوں سے، اور فرمایا ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو، اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے وطن میں چھوڑ آئے ہو ان کو بھی باتوں سے آگاہ کر دو۔ صحیح البخاری مسلم۔ تشریع اسلام کی آواز جب مکہ اور مدینہ کے اعتراف سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچی تو مختلف مقامات کے قبیلوں اور قوموں کے افراد وفد کی شکل میں اسلامی تعلیمات کی حقیقت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کو جانتے اور سمجھنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ یہ وہ وفود دینی تعلیمات اور اسلامی فرائض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے۔ احادیث میں ایسے بہت سے وفود کا ذکر آتا ہے جو اس سلسلے میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی آواز کو دور و دراز کے علاقوں اور قبیلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ایسا ہی ایک وفد عبد قیس ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا جا رہا ہے۔ عبد قیس دراصل سربراہ وفد کا نام تھا، انہی کی نسبت سے یہ وفد مشہور ہوا۔ یہ لوگ بحرین کے باشندے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مرتبہ حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ہجری میں 5 ہجری میں، اس وقت ان کی تعداد 13 یا
17 تھی۔ دوسری مرتبہ 8 یا 9 ہجری میں جب ان کی تعداد 40 تھی۔ یہی وہ وفد ہے جس کے قبیلے کی مسجد میں اسلام میں مسجد نبوی کی بعد سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث اول جماعت بعد جماعت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس وجواسی من البحرین۔ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواسی میں عبد القیس کے مسجد میں ادا کیا گیا۔ اس وفد کی آمد کے سلسلے میں یہ منقول ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ سیدنا عمر ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں 13 آدمیوں کا قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ جب قافلہ قریب آیا، حضرت عمر فاروق نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی اور قافلے کے ساتھ ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اہل قافلہ کی نظر جو ہی روئے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، سب کے سب بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور فرط اشتیاق سے اپنا سامان اسی طرح چھوڑ کر دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چومنے لگے۔ حضرت عبد القیس جو امیر قافلہ تھے، اگرچہ 9 عمر تھے لیکن سب سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پہلے سب کی اونٹ باندھے، پھر اپنا بکسا کھولا، سفر کے کپڑے اتارے اور دوسرا لباس تبدیل کیا، پھر سکون وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آدمی بد شکل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی کی محبت صرف اسی ڈھانچے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے 2 چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں، وہ زبان و دل میں دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں، یعنی دانائی اور بردباری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا کسی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیدائشی۔ اس قبیلے کے افراد کو اپنے وطن سے مدینہ آنے کے لیے کفار مضر قبیلے کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جنگ چوتھا ان کی آبادی کے قریب سے جو بھی گزرتا تھا ان سے جنگ ہونی ضروری تھی۔ اس لیے اس وفد نے کہا، چونکہ ہمارے لیے عام دنوں میں آنا بہت مشکل ہے، اس لیے بار بار نہیں آ سکتے، صرف انہی مہینوں میں آ سکتے ہیں جو عرب میں اشہار حرام یعنی سمجھے جاتے ہیں۔ اہل وفد کو جن چیزوں کو تعلیم دی گئی وہ 4 ہیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض محدثین نے اس حدیث میں حج البعید کے الفاظ ذکر کیے ہیں، جس کو حافظ ابن حجر نے شاذ قرار دیا۔ ان لوگوں کو ایک حکم بعد میں جو بطور خاص دیا گیا وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنے کا تھا۔ ان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اکثر جہاد کیا کرتے تھے اور کفار سے مقابلہ آرائی کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل کرتے تھے۔ جن 4 چیزوں سے ان لوگوں کو منع کیا گیا وہ 4 برتن تھے جن کے استعمال کی ان دونوں ممانعت تھی۔ اصل میں یہ مخصوص قسم کے برتن ہوتے تھے جو اہل عرب کے ہاں شراب بنانے اور شراب رکھنے کے کام میں آتے تھے۔ چونکہ شراب حرام ہو چکی تھی اس لیے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا تاکہ اس سے شراب کی موجودگی یا شراب کے استعمال کا شبہ نہ ہو سکے۔ مگر جب بعد میں شراب کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں پختگی کے ساتھ بیٹھ گئی اور برتنوں کے بارے میں یہ احتمال نہ رہا کہ یہ برتن خاص طور پر شراب ہی کے لیے
بنائے جاتے ہیں تو ان کا استعمال مباح قرار دے دیا گیا، لہٰذا اب یہ حکم منسوخ مانا جائے گا۔ بہرحال جو پہلے والا حکم دے دیا تھا تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، آج ہم نے صرف ترجمہ بیان کیا اور اس کی تفسیر بیان کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے اسے محسوس یہ ہوا اس حدیث سے پاک سے کہ اللہ نے خاص طور سے اپنے بندوں پر کلمہ توحید مین، اس کے بعد 5 چیزیں اس طرح سے فرض کی ہے، اور جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے تو مال کا 5واں حصہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مومن مسلمان بھائیوں کہ اب رمضان شریف کا موقع آ رہا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنا فرض ہے۔ بہت ساری حدیثوں سے وارد ہے، ہم پچھلی حدیثوں میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں عربی عبارت پڑھ کے کہ روزہ اور نماز، اور حدیث پاک جو چل رہی ہے حدیث قدسی، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک وہ حدیث پہنچائی گئی، اسلام سمجھایا گیا۔ اب یہ اسلام سمجھایا گیا ایک قبیلے کے ذریعے سے، بحرین کے قبیلے کے ذریعے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو رکھیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ جو 5 بنیادی اسلام ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں، اور اس کے بعد صدقات بھی ہم زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں۔ پچھلی حدیث پاک میں بھی بتایا کہ نوافل، فرض نماز کے بعد نوافل یعنی نماز نوافل بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔